اللہ تبارک و تعالی جب بھی چاہے جہاں بھی چاہے ظالم کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ جب اپنی گرفت میں لیتا ہے تو پھر کوئی اس سے وہ گرفت چھڑا نہیں سکتا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے علاوہ خود قرآن کریم گواہ ہے کہ ظالموں کو اللہ نے ہمیشہ عبرتناک سزا دی ہے۔ جس نے انسانوں پہ ظلم کیا وہ تو بہت بڑا ظالم ہے۔ رب کائنات نے ان کو بھی سبق سکھایا ہے جنہوں نے جانوروں پہ ظلم کیا۔ قرآن کریم ذکر فرماتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے فرمائش کی تھی کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا دیں۔ صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، وہاں سے اونٹنی نکال دی۔ اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ہٰذِہِ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی کے معجزے کے ذریعے یہ اونٹنی پیدا ہوئی ہے، تو یہ اونٹنی اللہ والے کے ہاتھ سے پیدا ہوئی تو یہ اونٹنی اللہ والی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، ہٰذِہِ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے پہاڑ سے پیدا ہوئی، ان کا معجزہ ہے۔ صالح علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ خبردار، ایک دن تالاب کا پانی یہ اونٹنی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور اور تم پیو گے۔ اس بستی میں، صالح علیہ السلام کی قوم کی بستی میں ایک تالاب تھا، اس میں پانی جمع ہوتا تھا بارش وغیرہ کا، تو وہ پانی اور ندی نالے وغیرہ جو بھی وہاں تھے، سارا پانی اس تالاب میں اکٹھا ہوتا، وہی پانی پوری بستی والے پیتے تھے اور جانوروں کو بھی پلاتے تھے۔ لیکن یہ اونٹنی جب پیدا ہوئی تو صالح علیہ السلام نے ان سے فرما دیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن باقی تم لوگ پانی پیو گے۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی تو وہ سارے تالاب کا پانی پی جاتی، چونکہ تھی وہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی تھی، اللہ والی اونٹنی تھی۔ اس کا کھانا پینا بھی پھر سب سے الگ تھلگ تھا، حتیٰ کہ اس کی تربیت کا عالم آپ دیکھیں، خدا کی قدرت دیکھیں۔ اونٹنی ہے، جانور ہے، مگر ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے پیدا ہوئی، ہے اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ وہ دودھ دینے کے لیے ہر ایک کے گھر میں جاتی، جب وہ اپنے گھر کے دودھ کے برتن بھر لیتا، وہ اونٹنی چل کر اگلے گھر میں چلی جاتی، وہ دودھ کے برتن بھرتا، وہ چل کے اگلے گھر میں چلی جاتی، یوں اونٹنی خود چل کر گھر میں جاتی اور تمام بستی کے لوگوں کو دودھ سے سیراب کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ اونٹنی تھی اللہ کی اونٹنی۔ اس کو کس نے یہ سبق پڑھایا تھا کہ تم نے ہر ایک کے دروازے پہ پہنچنا ہے، جب اس کے برتن بھر جائیں تو پھر تم نے اگلے دروازے پہ جانا ہے؟ یہ کیسے وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر میں برتن کتنے ہیں، سارے بھر گئے ہیں یا باقی ہیں؟ یہ تو اللہ کی اونٹنی کا حال ہے، پھر اللہ کے محبوب بندوں کے بارے میں سوچئے۔ سبحان اللہ، بات کہاں تک جائے گی؟ صالح علیہ السلام نے اس قوم سے فرمایا تھا کہ خبردار، اس اونٹنی کو تکلیف مت پہنچانا، اسے نقصان مت پہنچانا، اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو اس کے بدلے میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اس قوم نے چند دن تو صبر کیا، لیکن پھر صبر نہ کر سکے۔ چند شریر لوگوں نے مل کر اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اونٹنی جانور ہے، لیکن آئی نبی کے ہاتھ کے معجزے سے ہے، آئی اللہ کی قدرت سے ہے۔ اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قوم کو تباہ و برباد کر ڈالا، ساری قوم کو۔ اونٹنی قتل ہوئی ہے، جانور تھا، اللہ نے اس کا بدلہ اس قوم سے یوں لیا کہ آج اس قوم کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔
اس کی نسل باقی نہیں ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور یزیدیوں نے نبی علیہ السلام کے نواسہ امام حسین کو قتل کیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے جانور کو ذبح کیا تھا، اور یزیدیوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر ڈالا۔ وہ اونٹنی جو تھی وہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھی، اللہ کی اونٹنی کہلائی ہے، صالح علیہ السلام کے معجزے کی اونٹنی کہلائی ہے۔ اور حسین کون تھے؟ حسین اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے تھے۔ حسین نواسہ رسول تھے۔ اونٹنی اگر ناقۃ اللہ تھی تو حسین محبوب اللہ تھے۔ اونٹنی اللہ کی اونٹنی تھی، حسین اللہ کے محبوب تھے۔ رب نے ایک اونٹنی کی خاطر ساری قوم کو ہلاک کر ڈالا، تو اپنے پیارے محبوب حسین کی خاطر یزیدیوں کو کیا چھوڑ دے گا؟ اس نے نہیں چھوڑا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مستدرک امام حاکم کی روایت ہے، فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ آقا علیہ السلام سے فرمایا، پیارے حبیب، ہم نے زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بدلے میں 70,000 یہودیوں کو قتل کروایا ہے۔ ایک قتل کے بدلے میں 70,000 یہودی قتل کروائے ہیں، اور اے پیارے حبیب، آپ کے نواسہ حسین کے بدلے میں ہم 70,000 یزیدیوں کو قتل کروائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حسین کو جو قتل کریں گے ان کے بدلے میں 70,000 قتل ہوں گے، اور یحییٰ علیہ السلام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 70,000 یہودیوں کو قتل کروایا۔ تو امام حسین کے بدلے میں یہ 70,000 دو دفعہ قتل کروائے رب نے۔ 1,40,000 یزیدی قتل ہوئے۔ کیسے؟ تاریخ میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ مختار بن عبید ثقفی جب خلیفہ بنا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے یزیدیوں کے نام بتاؤ، جن جن یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل میں حصہ لیا تھا، ان کے خاندان کو قتل کرنے میں جو جو شریک تھے، انہوں نے حصہ لیا، خود حصہ لیا یا حصہ لینے والوں کی مدد کی، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تو سب کے نام بتائے گئے۔ مختار ثقفی نے چن چن کر یزیدیوں کو قتل کیا، اور اس کے دور میں 70,000 یزیدی قتل ہوئے، 70,000 یزیدی۔ اور اس کے بعد عباسی سلطنت کے دور میں عبداللہ صفاح نے بھی 70,000 یزیدیوں کو چن چن کر قتل کروایا، ان کے گھر مسمار کر کے، تاخت و تاراج کر کے ان پر حل چلائے گئے۔ انسان تو انسان، یزیدیوں کے گھروں کے نشان بھی باقی نہیں چھوڑے۔ 1,40,000 یزیدی قتل ہوئے۔ ان یزیدیوں میں جو کربلا میں مارکا ہوا، جو سب سے بڑے جو کردار تھے نا، وہ سب سے بڑا پہلا کردار تو یزید تھا جس نے یہ حکم دیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا کردار جو تھا وہ ابن زیاد تھا۔ اس کے بعد تیسرا بڑا کردار عمر بن سعد تھا۔ اس کے بعد چوتھا بڑا کردار شمر لعین تھا، اور اس کے بعد پانچواں بڑا کردار خولی تھا۔ ان سب کو مختار ثقفی نے یزید کے علاوہ، وہ خود مر گیا تھا، باقی چاروں کو اس نے قتل کیا تھا۔ کیسے قتل کیا تھا؟ خولی کے بارے میں آتا ہے، مختار ثقفی نے جب حکومت سنبھالی، خولی کی طرف اپنے سپاہی بھیجے کہ اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ جب یہ اس کے گھر کے پاس پہنچے تو خولی کو پتہ چل گیا کہ فوجی مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، تو اس نے بیوی سے کہا، خبردار میرا مت بتانا، انہیں کہہ دینا کہ گھر پہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ آل بیت سے محبت کرتی تھی۔ جس دن خولی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر کاٹ کے لایا تھا، اس دن سے اس کی بیوی اس کی دشمن تھی۔ جب فوجی گھر پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دے کر پوچھا تو بیوی اندر سے باہر نکلی، خولی کی بیوی۔ فوجیوں نے پوچھا خولی کہاں ہے؟ اس نے زبان سے تو کہا کہ گھر پہ نہیں ہے، لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اندر کوٹھڑی میں چھپا ہوا ہے۔ ہاتھ سے اشارہ کر کے بتا دیا۔ فوجی، مختار ثقفی کے فوجی گھر کے اندر گھسے، اس کوٹھڑی میں پہنچے جس میں خولی چھپا ہوا تھا۔ ایک ٹوکرے کے نیچے مرغی کے بچے کی طرح چھپ کر ٹوکری کے نیچے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔
فوجیوں نے جب تلاشی لی تو اس ٹوکرے کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے خولی نکلا، پکڑ کے گرفتار کر کے لائے۔ مختار ثقفی اس وقت کوفہ کی سیر کے لیے بازار میں نکلا تھا، سرے بازار ملاقات ہو گئی۔ مختار نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اسی وقت خولی کے گھر والوں کو بلایا، ان سب کے سامنے سرے بازار خولی کا سر تن سے جدا کیا اور پھر آگ جلا کر خولی کی لاش کو اس آگ میں جلایا۔ جب تک خولی کا سارا جسم جل کر خاکستر نہیں ہو گیا، مختار ثقفی نے وہاں سے قدم نہیں اٹھایا۔ جب خولی لعین جل کر خاکستر ہو گیا، راکھ بن گیا، تب مختار ثقفی نے اگلا قدم اٹھایا ہے۔ کیسا انجام ہوا اس مردود کا جو آل رسول پہ ظلم و ستم کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچا تھا۔ اللہ نے اس کو کیسا عبرت کا نشان بنایا، سرے بازار سب نے دیکھا، آگ میں جل کر خاکستر ہوا۔ شمر، جس وقت عمر بن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کچھ شرائط لکھ کر ابن زیاد کے پاس بھیجی تھی اور وہ مان گیا تھا، ابن زیاد مان گیا تھا، لیکن شمر نے بیچ میں مداخلہ کر کے معاملہ بگاڑا، تو ابن زیاد کہنے لگا تم ٹھیک کہتے ہو۔ شمر کی بات مانی اور پھر اس کے بعد جنگ تک بات پہنچی۔ اس مردود کو جب پتہ چلا کہ مختار ثقفی سب یزیدیوں کو گرفتار کر رہا ہے اور قتل کر رہا ہے، تو یہ کوفہ سے بھاگ گیا۔ یہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر تیز رفتار گھوڑوں پہ بھاگ گیا۔ اس کا ساتھی عبداللہ بن مسلم کا کہنا ہے کہ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم کوفہ سے بھاگ گئے، شمر کے ساتھ ہم بھاگ گئے۔ راستے میں ہمارا پیچھا کیا گیا، ہمیں پتہ چلا کہ پیچھے سے مختار کا غلام ضربی ہمارا تعاقب کر رہا ہے اور وہ ہمارے بہت قریب آ گیا۔ شمر نے ہم سے کہا کہ تم لوگ اپنے گھوڑے بھگا کے دور چلے جاؤ، یہ صرف میرے تعاقب کے لیے آ رہا ہے، میں اس سے نپٹ لیتا ہوں۔ شمر تھوڑا آہستہ ہو گیا اور ہم بھاگ گئے، تو شمر اور ضربی کی آپس میں جنگ شروع ہوئی، تو شمر نے ایک ہی وار میں ضربی کو قتل کر ڈالا اور وہاں سے بھاگ کر کلتانیہ گاؤں میں جا پہنچا۔ وہاں اس گاؤں میں پہنچ کر اس نے ایک کسان کو پکڑا، اسے مارا پیٹا اور ایک خط لکھ کر اس کو دیا کہ مصعب بن زبیر کے پاس لے کر جاؤ۔ یہ کسان خط لے کر چلا۔ راستے میں مختار ثقفی کا کوتوال ابو امرہ چیک پوسٹ قائم کر رہا تھا کہ یہاں سے کوئی یزیدی بھاگنے نہ پائے۔ یہ کسان بیچارہ وہاں پہنچا جس گاؤں میں وہ کوتوال چیک پوسٹ قائم کر رہا تھا، وہاں اس کی دوسرے کسان سے ملاقات ہوئی، آپس میں جان پہچان تھی، اس سے باتیں کرنے لگا، اس کسان کو اپنا دکھڑا سنانے لگا کہ مجھے شمر نے اس طرح مارا ہے اور خط دے کر بھیجا ہے، مجھے مجبور کیا ہے اس نے۔ تو وہاں کسی سپاہی نے بات سن لی، اس فوجی نے اس کسان کو پکڑ لیا اور کوتوال کے پاس لے آیا، اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے؟ اس نے شمر کے سارے واقعات بیان کیے کہ شمر نے مجھے مارا پیٹا اور مصعب بن زبیر کے پاس بھیج رہا ہے۔ کوتوال نے اسی وقت فوج تیار کی اور کلتانیہ گاؤں میں شمر کی طرف سفر کیا، 15 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ رات کے وقت ہم وہاں پہنچے۔ عبداللہ بن مسلم نے شمر سے کہا بھی کہ یہاں سے بھاگ چلو، یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے آتی ہے نا گرفت، جب اللہ کی آتی ہے تو کہیں کوئی بھاگ کر نہیں جا سکتا، کوئی کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ اندھیری کوٹری میں بھی چھپ جائے، رب کی پکڑ وہاں سے بھی پکڑ کے نکالتی ہے بندے کو باہر۔ ہیں حدیث شریف میں تو آتا ہے، مفہوم ہے حدیث کا جو ابھی یاد آ رہا ہے، عرض کر رہا ہوں، کوئی شخص کسی مسلمان کی عزت کو اچھالتا ہے، اس کی توہین اور تذلیل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو وہاں ذلیل کرتا ہے، چاہے اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہی چھپ کر بیٹھا ہوا کیوں نہ ہو، اللہ اس کو اس کے گھر میں بھی ذلیل کر دیتا ہے جس نے مسلمان کو ذلیل کیا ہو۔ تو رب تو ایک مسلمان کی تذلیل برداشت نہیں فرماتا، اس کی تذلیل کا بدلہ بھی رب لیتا ہے کہ بندہ اگر گھر میں چھپ کر بھی کوئی کام کرے تو رب اس کی تذلیل کروانے کے لیے ظاہر کر دیتا ہے۔ تو جنہوں نے امام حسین کو قتل کر کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، رب انہیں چھوڑ دے گا کیا؟ شمر نے اس نے کہا کہ میں 3 دن تک یہاں ٹھہروں گا، تمہیں شاید مختار کذاب کا خوف ہوگا، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ کوتوال جب وہاں پہنچا تو عبداللہ بن مسلم کا کہنا ہے کہ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید بھیڑیوں کی کچھ آواز ہے،
ریچھ وغیرہ بھی اس علاقے میں زیادہ تھے، شاید ان کی آواز ہے، لیکن مجھے پتہ چلا کہ نہ تو ریچھ ہیں نہ بھیڑیے ہیں، یہ مختار ثقفی کی فوج ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم فوراً اٹھ کر بھاگے، لیکن شمر کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ مختار ثقفی کی فوج نے اس پہ جا کر حملہ کیا، اس نے جوابی وار کیا، شمر نے جوابی کارروائی کی، مگر وہ کارروائی کسی کام کی نہ تھی، چونکہ یہاں تو رب کی پکڑ آ چکی تھی، رب کی گرفت سے بچنا اب مشکل تھا۔ اس ابو امرہ کتوال نے شمر لعین کا سر کاٹا اور سر کاٹ کے اپنے پاس رکھا اور باقی جسم کی لاش کو کتوں کے آگے ڈال دیا۔ ایک کا انجام سر بازار جلا کر خاکستر کیا، دوسرے کا انجام لاش کتوں کے آگے ڈالی گئی۔ تیسرا بڑا کردار جو تھا وہ عمر بن سعد کا تھا۔ مختار ثقفی کو جو ملتا رہا یزیدی، اس نے کسی کو نہیں بخشا۔ اس کے پاس عبداللہ بن دیاس کو لایا گیا، اس نے محمد بن عمار بن یاسر کا قتل کیا تھا۔ مختار ثقفی نے اس سے باقی یزیدیوں کے نام پوچھے تو اس نے چند نام بتائے۔ وہ لوگ قادسیہ میں رہتے تھے۔ مختار ثقفی نے اپنی فوج کے کچھ جوان بھیجے، یہ 3-4 افراد جو تھے قادسیہ میں، ان کو وہاں سے گرفتار کر کے لائے۔ جب مختار ثقفی کے پاس پہنچے تو مختار ثقفی نے ان سے پوچھا مجھے حسین کی زیارت کرواؤ، نواسہ رسول سے ملاقات کراؤ، حسین کہاں ہیں؟ اب کہاں حسین کی زیارت ہو، کہاں حسین سے ملاقات ہو؟ کہنے لگا ظالموں، تمہیں ذرا بھی حیا نہیں آئی؟ جس نواسہ رسول پہ تم نماز میں درود پڑھ کر سلام بھیجتے ہو، درود بھیجتے ہو، اس کے بغیر تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی، تم نے کربلا میں اس پہ ظلم و ستم ڈھائے۔ آپ بتائیں جی، درود شریف پڑھتے ہیں نماز میں کہ نہیں پڑھتے؟ اس وقت تک تو نماز ہی پوری نہیں کرتا کوئی بھی مسلمان، اس وقت تک اپنی نماز پوری نہیں کرتا جب تک تشہد میں اتحیات کے بعد درود پاک نہ پڑھ لے حضور کی ذات پر، حضور کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آل محمد کون ہیں؟ یہ حسن اور حسین ہیں، یہ فاطمہ زہرا ہیں، یہ علی کے جگر پارے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کے لاج دلارے ہیں۔ اور کون ہیں آل رسول، اور کون ہیں آل محمد جن پر درود پڑھ پڑھ کے ان کی عزت افزائی اور شان بیان کرتے ہو نماز میں، مگر نماز سے باہر نکلتے ہو بدبختو، تمہیں یزیدیوں کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہو، تمہیں یزید یاد آ جاتا ہے، اس کے حواری یاد آ جاتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ حسین کی شان یہ ہے کہ تم نماز میں اس پر درود پڑھتے ہو۔ بھلا یزید کی بھی یہ شان ہے کیا؟ بھلا کسی یزیدی کو بھی یہ حق حاصل ہے کیا؟ نہیں، کہاں یزید کہاں حسین، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حسین نماز میں زندہ ہے، یزید کا کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گرفتار کر کے دمشق میں پہنچایا گیا یزید کے دربار میں، تو یزید اس وقت چاپلوسی کرنے لگا، انتہائی منافقت سے اس نے کام لیا یزید نے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس جب پہنچے تو یزید نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتائیے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک خواہش تو یہ ہے کہ ہمیں صحیح سلامت مدینہ واپس پہنچا دو، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ قاتلین حسین کو ان کے انجام تک پہنچا دو، اور تیسری خواہش یہ ہے کہ جامع مسجد دمشق میں جمعے کا مجھے خطبہ پڑھنے دو۔ تو یزید نے اس وقت کہا کہ آپ کو بخیر و عافیت مدینہ پہنچایا جائے گا، اور آپ کو نماز جمعہ کے خطبے کی بھی اجازت ہے، وہ بھی اب، لیکن جہاں تک قاتلین کا معاملہ ہے یہ بڑا دشوار ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ جمعے کا دن آیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے، خاندان رسول سے تعلق ہے، نبی کے نواسے کے بیٹے ہیں، نواسہ رسول ہیں، ابن رسول کے بیٹے ہیں۔ ممبر پہ جب کھڑے ہوئے بڑی آن بان شان سے آل بیت کی جب شان بیان شروع کی تو
تو یزید نے کہا کہ اگر زین العابدین کو یہاں روکا نہ گیا تو یہ بھری ہوئی مسجد ساری کی ساری مجھ پہ ہی پل پڑے گی۔ تو اس نے یزید نے فوراً مؤذن کو اشارہ کیا کہ اذان پڑھو۔ مؤذن اٹھا اور اس نے اذان شروع کر دی۔ امام زین العابدین کا خطبہ اپنی جگہ رہا، مؤذن نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین فرمانے لگے کوئی شک نہیں وہی ذات سب سے بڑی ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام زین العابدین نے کہا کہ بے شک ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، اور ہم سے بڑھ کر کون اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے گا؟ ہم نے تو اپنے خون سے گواہی دی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تو میدان کربلا میں گواہی دی ہے، اپنی خون کی ندیاں بہا دی ہیں لا الہ الا اللہ کی خاطر۔ اس نے جب پڑھا مؤذن نے اشہد ان محمد الرسول اللہ، امام زین العابدین بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ یزید کی طرف مڑے، مخاطب کیا، فرمانے لگے یزید بتا آج اذان میں میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے یا تمہارے نانا کا نام لیا جا رہا ہے؟ بتا اذان میں تو زندہ ہے کہ ہم زندہ ہیں؟ نماز میں آل رسول پر درود، اور نماز سے باہر امام حسین باغی نظر آئیں، ایسا شخص مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ نماز میں حسین کی تعریف ہے، نماز میں حسین کی مدح سرائی ہے، نماز حسین کے ذکر کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ اور نماز کے بعد ممبر پہ بیٹھ کے یزید کے گن گانے لگے۔ بات اصل میں یہ ہے جی، بندہ جس در کے ٹکڑے کھاتا ہے وہیں کے گن گاتا ہے۔ جن کو یزیدیوں کی خیرات ملتی ہے تو وہ انہی کے گن گائیں گے۔ ہمیں تو حسین کے در سے، نبی کے در سے خیرات ملتی ہے۔ اللہ نے ہمیں نبی کا اور نبی کی آل کا غلام بنایا ہے، اسی در سے خوراک ملتی ہے، اسی در کے گن گاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مقدر اور بخت اپنا اپنا ہے، کسی کو نبی کی در کی غلامی ملی، کسی کو یزید کے در کی ملی، کسی کو نبی کے در کے ٹکڑے ملتے ہیں، کسی کو یزید کے در کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ بخت بھی اپنا، مقدر بھی اپنا، قسمت بھی اپنی، دنیا بھی اپنی، آخرت بھی اپنی۔ یزیدی یزید کے ساتھ، حسینی حسین کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یزید کی حکومت رخصت ہوئی۔ یہ ٹھاٹھ باٹھ چند روزہ ہوتی ہے جی، سکون کے ساتھ کوئی عزت کے ساتھ گزار لے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار لے تو فابہا، ورنہ اس زندگی نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، اس دنیا نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، اس حکومت نے، اس تخت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ جب اللہ کے محبوب بندے، نیک بندے، انبیاء علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے تو باقی کون ہے جو دنیا میں ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ عمر بن سعد کو ابن زیاد نے لالچ دیا تھا کہ تمہیں رے کی سلطنت کا تخت دیا جائے گا، تم حسین کے مقابلے میں جاؤ۔ تو عمر بن سعد اس رے کی حکومت کے لالچ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابل کربلا کے میدان میں جا کھڑا ہوا۔ حالانکہ تمام رشتہ داروں نے روکا، تمام دوست احباب جس سے مشورہ کیا، سب نے عمر بن سعد کو روکا کہ خبردار، نواسہ رسول کے مقابل مت جانا۔ ابھی تو یہ ہوگا نا کہ ابن زیاد تمہاری دنیا برباد کرے گا، لیکن حسین کے مقابل کھڑے ہوئے تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ نہ صرف آخرت برباد ہوئی، دنیا بھی برباد ہوئی، کچھ بھی نہ ملا۔ مختار سقفی جب تخت پہ سلطنت پہ بیٹھا تو اس نے اپنا قاصد بھیجا کہ عمر بن سعد کو بلا کے لاؤ۔ مختار کے جب قاصد وہاں پہنچے تو عمر بن سعد کو پیغام دیا۔ اس سے پہلے دن عمر بن سعد نے اپنے دربار میں اس کا اظہار کر دیا تھا کہ کل میں ایسے شخص کا قتل کروں گا کہ جسے ساری دنیا یاد رکھے گی۔ تو وہیں ایک عمر بن سعد کا آشنا کوئی بیٹھا ہوا تھا، گھر پہنچا تو اپنے بیٹے کے ذریعے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ کل مختار تمہیں قتل کرے گا، اپنی جان کی حفاظت کر لو۔ عمر بن سعد نے کہا کہ مختار ایسا ہرگز نہیں کرے گا، چونکہ مختار سقفی جب تخت پر بیٹھا تھا تو ابتداً عمر بن سعد کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے پیش آیا تھا، مراسم اور تعلقات تو پہلے تھے۔ تو عمر بن سعد نے پیغام سننے کے باوجود اس پیغام کو اہمیت نہ دی۔ اگلے دن جب مختار کا قاصد پہنچا تو عمر بن سعد نے اپنے بیٹے حفص کو
مختار کے پاس بھیجا۔ حفص جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار ثقفی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ عمر بن سعد کہاں ہے؟ تو حفص نے کہا کہ میرا باپ خلوت نشین ہو گیا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا افسوس ہے، اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے؟ حسین کو قتل کرنے کے بعد اسے خلوت نشینی یاد آئی؟ اس وقت وہ اس کو خلوت نشینی کیوں یاد نہیں آئی جب وہ حسین کے مقابلے میں رے کی حکومت کے تخت کے لالچ میں نکلا تھا؟ اب اسے خلوت نشینی یاد آئی ہے حسین اور اس کے گرانے کو قتل کرنے کے بعد، ان پہ ظلم و ستم ڈھانے کے بعد اب اسے خلوت نشینی یاد آئی، اب رب یاد آیا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ کچھ ایسے بھی پشیمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنا کام پورا تمام کرنے کے بعد پھر جا کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہائے افسوس مجھ سے یہ ہو گیا ہے۔ عمر بن سعد اس وقت حکومت کا لالچ تھا کہ رے کا تخت ملے گا، تو اس نے کہا اس وقت کہاں تھا؟ اس وقت خدا کیوں یاد نہیں آیا؟ اس وقت عبادت کیوں یاد نہیں آئی؟ اس وقت خلوت نشین کیوں نہیں ہوا جب حسین کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا؟ تو مختار ثقفی نے اپنے کوتوال کو بھیجا کہ جاؤ اسے گرفتار کر کے لاؤ، اس کا سر کاٹ کے لاؤ۔ اس کے فوجی گئے، عمر بن سعد گھر میں تھا، وہیں گرفتار کیا، سر قلم کیا، لاش کو پھینکا اور سر اٹھا کر لے کر آئے، مختار ثقفی کو دیا۔ تو مختار ثقفی نے وہ سر عمر بن سعد کے بیٹے حفص کے سامنے رکھا اور پوچھا جانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ حفص نے جب دیکھا کہ باپ کا سر ہے تو کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہائے افسوس ان کے بعد اب زندگی کا مزہ ہی نہیں۔ مختار نے کہا تم نے سچ کہا ہے، تم بھی زندہ نہیں رہو گے، تمہیں بھی قتل کیا جائے گا، اور حکم دیا اسی وقت حفص کو بھی قتل کر دیا گیا۔ دونوں کے سر کاٹے اور مختار نے کہا باپ کا سر حسین کے بدلے میں اور بیٹے کا سر علی اکبر کے بدلے میں، اگرچہ یہ دونوں باپ بیٹا اس دونوں باپ بیٹے کے برابر نہیں۔ پھر مختار کہنے لگا اللہ کی قسم اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تو وہ حسین کی انگلیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، کہاں حسین، کہاں یہ برابری کہاں ہو سکتی ہے؟ حسین وہ ہیں جنہیں آقا اپنے جگر کا ٹکڑا کہے ہیں، نبی کا نور نظر نور عین پیدا کر، علی کا لال فاطمہ کے دل کا چین پیدا کر، تیرے یزید سے لاکھوں ہوں گے یزید موجود، میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر۔ کہاں حسین جیسا کوئی ہے؟ اس نے کہا 3 دستے قریش کے قتل کر دوں وہ حسین کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ حسین کو نبی سے جو نسبت ہے کسی اور کو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جی اولیاء اللہ کو اللہ نے کتنی بڑی شان اور عظمت سے نوازا ہے۔ نبی کے لیے معجزہ، ولی کے لیے کرامت۔ معجزہ اور کرامت دونوں چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر کام ہمیں ناممکن نظر آتا ہے، اللہ کے پیارے اللہ کے محبوب بندے اللہ کے فضل سے وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی نے ایسے ایسے کام کر ڈالے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں قبروں سے مردے بھی اٹھا ڈالے، سبحان اللہ، قبروں سے مردے زندہ کر ڈالے، اللہ کے نبی ہیں معجزہ دکھایا۔ یوں ہی اگر کوئی اللہ کا محبوب پیارا ولی بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کر کے کسی مردے کو قبر سے اٹھا دے تو رب نے اس کو یہ اپنے فضل سے یہ قدرت بخشی ہے، اللہ کا محبوب ہے، رب کریم اس کی محبت کا پاس رکھتے ہوئے اپنا فضل فرماتے ہوئے اس کے ہاتھ پر قبر سے مردے کو اٹھا دے گا، ولی کے ہاتھ پر۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کا ولی اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، اللہ کے فضل سے دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو یہ نہیں کر سکتا کہ رب نے جو شان حسین کو دی ہے وہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ پنجاب کا واقعہ ہے، پنجاب کے ایک گاؤں میں، یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، ابن زیاد کا ذکر رہ گیا، آخری بات عرض کرتا ہوں۔ پنجاب کا واقعہ ہے، وہاں سید حضرات کا جو آل رسول کہلاتے ہیں سید، ایک گھرانہ تھا، اس گھر میں 2 نوجوان تھے، لڑکپن کی زندگی تھی،
بچپن میں انسان شرارتی ہوتا ہے، ہر کوئی ہوتا ہے الا ماشاء اللہ. تو وہ محلے میں گاؤں میں شرارتیں بہت کرتے تھے. لوگ پریشان تھے، ناراض تھے ان بچوں سے کہ یہ لڑکے شرارتیں بہت کرتے ہیں یہاں پہ. تو سارے گاؤں کے جو بڑے بزرگ تھے نا، سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اس گھر کو اس گاؤں سے نکال دیا جائے، انہیں کہیں کہ یہ گاؤں چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں. جرگہ بلا لیا گیا گاؤں کا. وہیں اللہ کا ایک نیک بندہ، ایک مجذوب بھی رہتا تھا. اسے جب پتہ چلا کہ اس پورے گاؤں میں سیدوں کا ایک ہی گھر ہے اور یہ سارے گاؤں والے مل کر انہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، تو وہ اللہ کا محبوب بندہ بھی اس جرگے میں آ گیا اور آتے ہوئے اپنے ساتھ ایک ہندو بھی پکڑ کے لے آیا. اپنے ساتھ ایک ہندو کو پکڑ کے لے آیا. جرگے میں بیٹھا، جرگے میں باتیں ہونے لگی. فیصلہ ہو گیا کہ اس گھر والوں کو یہاں سے نکالا جائے، انہیں اس گاؤں میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ جو مجذوب تھا، وہ اللہ کا محبوب تھا، اس نے آگے بڑھ کے عرض کی کہ میری بات سنو، یہ جو میرے ساتھ شخص ہے یہ ہندو ہے. اس سے پوچھا تم غیر مسلم؟ اس نے کہا ہاں. اس اللہ کے ولی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھتے ہی رب کا فضل ایسا ہوا، ہاتھ ولی کا پڑا ہے، فضل رب کا ہوا ہے. ہندو کی زبان سے فوراً کلمہ نکلا، لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ، اسی وقت مسلمان ہو گیا. اس اللہ کے ولی نے کہا کہ لوگوں دیکھو، میں یہ کرامت دکھا سکتا ہوں کہ ایک کافر کو مسلمان کر دوں، لیکن خدا کے لیے میں یہ کرامت نہیں دکھا سکتا کہ کسی غیر سید کو سید بنا دوں. تم ان اللہ کے محبوب کی آل کو اس گاؤں سے کیوں نکالنا چاہتے ہو؟ ان کی شان وہ ہے کہ میں کسی کافر کو مسلمان کر سکتا ہوں، لیکن کسی غیر سید کو سید نہیں بنا سکتا. رب نے سید کو وہ شان دی ہے جو ولی کسی کو نہیں دے سکتا. تم انہیں یہاں سے مت نکالو. اللہ اللہ، سبحان. کوئی بنا سکتا ہے کسی غیر سید کو سید بنا سکتا ہے؟ کوئی ولی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. امام حسین کی شان یہ ہے، نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ رسول ہیں، ابن علی ہیں، ابن فاطمہ بطول ہیں. نہ تو حسین کی ماں جیسا کوئی، نہ حسین کے باپ جیسا کوئی، نہ حسین کے نانا جیسا کوئی، نہ حسین کی نانی جیسی کوئی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری جو بڑا کردار تھا ان یزیدیوں میں ابن زیاد کا تھا. یہ بھاگ کر موصل چلا گیا تھا. اس کے پاس 30,000 کا لشکر تھا، لیکن مختار نے اپنا لشکر بھیج کر انہیں موصل سے 25 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے، وہی فرات تھا جہاں حسین کے کنارے اس کے کنارے حسین تھے، آج بھی وہی فرات ہے. صرف 6 سال کا وقفہ ہوا ہے. 10 محرم 61 ہجری دریائے فرات کے کنارے حسین تھے. 10 محرم 67 ہجری 67 ہجری یہ ابن زیاد دریائے فرات کے کنارے تھا. مختار سقفی کا لشکر تھا. صبح سے شام تک جنگ ہوئی. شام کے وقت ابن زیاد کا لشکر بھاگنے لگا اور مختار کے لشکر کا جو کمانڈر تھا اس نے حکم دیا کسی ایک کو زندہ مت چھوڑنا، جو بھی ہاتھ چڑھے اسے قتل کر ڈالنا. سب کا کلا کما کیا گیا، قتل کر کر کے ڈھیر لگا دیا. پھر لاشوں کو تلاش کرتے کرتے دریائے فرات کے کنارے ابن زیاد کی لاش ملی. اسی دریا کا پانی ان لعینوں نے امام حسین پہ بند کیا تھا. اسی دریا کے کنارے ابن زیاد قتل ہوا. کاٹ کے سر مختار سقفی کے پاس لایا گیا. مختار سقفی نے وہیں رکھا جہاں امام حسین کا سر رکھا تھا. ترمذی شریف کی روایت ہے جب ابن زیاد اور اس کے دیگر سرداروں کے سر دارالامارت میں رکھے گئے مختار کے سامنے، تو اس وقت ایک سانپ نمودار ہوا. ترمذی شریف کی روایت. سب کے منہ میں ناک میں گھستا ابن زیاد کے ناک میں گھسا. 3 مرتبہ اس کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا، منہ میں گھسا اور ناک سے نکلا. 3 مرتبہ سانپ نے یہ کیا ہے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ تمہیں بتا رہا تھا، آل اسلام کو یہ بتا رہا تھا یزیدیوں نے جو کچھ کیا ہے ان کا انجام آل دنیا بھی دیکھ لیں. ابھی قبر میں دفن بھی نہیں ہوئے، آخرت کا عذاب رب نے دنیا میں ہی دینا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آل رسول سے کما حق محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.